السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شرک کا بیان پارٹ نمبر 14۔ شرک اکبر اعتقادی، وہ شرک اکبر جس کا تعلق اعتقاد سے ہے، یعنی عقیدے سے ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف مثالیں ہیں، ان میں سے کچھ بیان کی گئی ہے۔ تو شرک اکبر اعتقادی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ علم میں شرک کرنا۔ علم میں بھی شرک ہوتا ہے۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، ساری چیزوں کی خبر، ساری چیزوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ کوئی چیز دور ہو، قریب ہو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو، سمندر کی تہہ میں ہو، پتھر کے اندر ہو، باہر ہو، حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا بات چل رہی ہے، کیا ہم سوچیں گے، یہ ساری چیزیں اللہ کو پتہ ہے۔ ان ساری چیزوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ ہر چیز اللہ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر ہے، 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، لیکن اتنا دور ہو کر کے بھی ایسے جیسے کہ سامنے ہو۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا ورلڈ، اتنے سارے لوگ آپس میں کیا بات کرتے ہیں، سرگوشی بھی کرے، کان میں بھی اگر کوئی بات کہے اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ پڑوسی سن پائے نہ سن پائے، سائڈ میں بیٹھے والے انسان کو پتہ چلے نہ چلے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو، یہ علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے، کہ نہیں کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی پہنچی ہستی ہے، اس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کر رہا ہے کسی کے بارے میں یا ایسا عقیدہ رکھ رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ علم میں شرک کر رہا ہے۔ تو یہ علم میں شرک ہے۔ گویا کہ شرک علم میں بھی ہوتا ہے۔ ایسا علم کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے کچھ علم لوگوں کو دی ہے، کچھ علم ہے، لیکن ساری چیزوں کا علم ہو، سارا کچھ انسان جان جائے جیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ اگر ایسا یہی علم کا عقیدہ اگر انسان کسی اور کے بارے میں رکھے، چاہے بزرگ، چاہے ولی یا پیر، یا حتیٰ کہ رسول کے بارے میں بھی اگر ایسا عقیدہ رکھا جائے کہ ان کو بھی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، ان کو سب معلوم ہے، تو یہ بھی علم کے اندر شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان شرک کر رہا ہے۔ عالم الغیب بھی صرف و صرف اللہ رب العالمین ہے، بس کوئی بھی دوسرا عالم الغیب نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی انسان اور بھی ہے، ان کو غیب کا علم ہو جاتا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ کچھ لوگ تو رسولوں کے بارے میں نعوذ باللہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں رسول۔ کچھ لوگ پیروں فقیروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی عالم الغیب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بزرگوں اولیاءوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی عالم الغیب ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کس کی موت کب ہوگی، کب پیدا ہوگا، کب وفات پائے گا، کیا ہونے والا ہے، سب ان حضرت کو، فلاں ولی کو پتہ چل جاتا ہے۔ زندہ ہو ان کے بارے میں کچھ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ بزرگ، وہ اولیاء جو وفات پا چکے ہیں، وہ قبروں میں ہیں، ان کے بارے میں کچھ مسلمانوں کا عقیدہ کہ ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے کچھ مسلمان قبر کے اندر مدفون بزرگوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے لوگ تو ڈبل شرک کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وفات پا کے ان کو پتہ چل جاتا ہے، یہ بھی شرک، اور دوسرے کہ ڈر جانا، وفات پانے والا انسان تو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے، پھر بھی آپ ڈر رہے ہیں، یہ بھی شرک۔ تو عالم الغیب کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بزرگ، کوئی ولی نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے بس۔ رسول بھی عالم الغیب نہیں تھے، پیغمبر بھی کوئی بھی عالم الغیب نہیں تھے، اور نہ آج کوئی بزرگ ولی ہو سکتے ہیں، نہ آئندہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ صرف و صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ غیر اللہ بھی، یعنی کچھ بزرگ ولی، پاور، ہستی والے لوگ بھی عالم الغیب ہے، تو وہ شرک کر رہا ہے۔ وہ ایسا آدمی کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے قرآن شریف کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ والارض الغیب الا اللہ
وما يشعرون ایان یبعثون، سورہ نمل آیت نمبر 65۔ آپ فرما دیں کہ اللہ کے سوا آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے غیب کی باتیں نہیں جانتا، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جو بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، یہ عقیدہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں بزرگوں کو، اولیاء کہ کب اٹھائے جائیں گے، کب قیامت آئے گی، قبر سے کب نکالے جائیں گے، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو دوسروں کے بارے میں کیسے ان کو علم ہو سکتا ہے؟ اور بھی دلیل ہے، مثال کے طور پر سورہ اعراف آیت نمبر 188، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ کتنی واضح آیت ہے۔ نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، آگے دیکھیے دوسرا عقیدہ، تو یہ کہ نفع نقصان کے مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، نفع نقصان وہ مالک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرا عقیدہ یہ بیان کیا گیا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے نبی کہیے کہ اگر میں غیب جانتا، اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائیوں کو جمع کر لیتا اور کچھ بھی مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی یا مجھے تکلیف نہیں پہنچتی، میں تو بس ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے کے لیے لوگوں کو آیا ہوں۔ تو اگر غیب جانتا، کتنی واضح آیت ہے، اگر غیب جانتا تو بھلائی جمع کر لیتا ساری، کبھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو صاف طور پہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ تو اب بتائیے کہ کتنے بڑے کوئی بزرگ، کوئی ولی ہو جائے، پیر ہو جائے، خواجہ معید چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی بھی بزرگ ولی جو آ چکے یا آئیں گے، ان سب سے بڑے تو رسول اور پیغمبر ہوتے ہیں نا۔ پھر رسول و پیغمبروں میں سب سے اوپر ٹاپ پر ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ دکھایا گیا قرآن کے اندر، یہ اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ آپ بھی غیب نہیں جانتے ہیں۔ تو جب نبی کو غیب نہیں تھا تو ان کے بعد آنے والے کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی شہید کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے، عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور بھی آیت دیکھیے، سورہ انعام آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور غیب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لا يعلم الا هو، کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور بھی آیت دیکھیں، سورہ نام آیت نمبر 50، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اتنی واضح آیات ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانے تو گویا کہ وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے، گویا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے، گویا کہ وہ اسلام کو ٹھکرا رہا ہے وہ۔ اور بھی آیت ہے کہ سورہ انعام آیت نمبر 59 کے اندر، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جس میں آپ نے پڑھا، آگے جو آیات، اسی آیت میں جو اگلے جملے ہیں وہ دیکھیں کتنے واضح ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ غیب کی کنجیاں تو صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، جو پانی میں، سمندر، جو کچھ ہے سب اللہ جانتا ہے، جو حتیٰ کہ پتا جو درخت پہ گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خصوصیت صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر اور بھی آیت ہے، اتنی کافی ہے۔ اگر حدیثوں کی بات کریں تو بہت سی بے شمار حدیثوں یہ بات ثابت ہے کہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ کیا دلیل ہے دیکھیے۔ نمبر 1 مشہور واقعہ ہے، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے لوٹ رہے تھے تو ایک راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، ٹھہرے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، نیکلیس، ہار گم ہو گیا، پریشان ڈھونڈ رہے، سب تلاش کر رہے، نہیں مل رہا ہے، حتیٰ کہ کافی ٹائم بھی لگ گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، صحابہ کرام کے پانی ختم ہو گئے،
یہ وہی وقت تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے پانی ختم ہو جائے یا پانی نہ ملے تو تم تیمم کرو. تو تیمم کی آیت نازل ہوئی اسی موقع پر. نہیں ملا تو پھر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے اور جب جانور جو اٹھا تو دیکھا کہ جانور کے نیچے ہی یعنی اونٹ یا اونٹنی کے نیچے ہی وہ ہار وہ نیکلس رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. اس سے واضح دلیل کسی کو اور کیا چاہیے؟ کیسے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، وہ عالم الغیب تھے، استغفر اللہ. تو ایک ہار جانور کے نیچے رکھا ہوا ہے. صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام سے بڑے بزرگ اور اولیاء بھی کوئی ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو بھی پتہ نہیں چلا. جب جانور اٹھا تب پتہ چلا کہ نیچے ہار رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جانور کے نیچے رکھا ہوا ہار جب پتہ نہیں چل سکتا ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگ کوئی ولی غیب جانتے ہوں گے؟ غیب تو بہت دور کی بات، بہت اونچی بات ہو گئی. اللہ اکبر. پتہ ہے کوئی چیز ڈھک جائے، چھپ جائے تو انسان کی اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ پتہ لگا سکتے اس کے نیچے کیا ہے یا اس کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا رکھا ہوا ہے. یہ پاور اللہ نے انسان کے اندر نہیں دی ہے. اگر دیوار کے پیچھے رکھ دیا جائے، مثلا کچھ پیسے لا کے کوئی رکھ دے، اب بتا سکتے ہیں کتنے پیسے لا کے رکھے گئے؟ ہو سکتا ہے 10 درہم ہو، 5 ہو، 100 ہو، 1000 ہو، 1 لاکھ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بغیر دیکھے کیسے بتا سکتے ہیں آپ؟ اتنی بھی طاقت نہیں کہ دیوار کے پیچھے رکھے ہوئے سامان کو انسان بتا سکے. پھر کیسے کوئی عقیدہ رکھتا ہے یا رکھ سکتا ہے کہ اولیاء بزرگ غیب جانتے ہیں؟ اور بھی دلیل دیکھیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی، منافقوں نے لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، صحابہ کرام پریشان، پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا غلط ہے. یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور پارہ نمبر 18 سورہ نور نازل فرما کر کے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہے، پاک دامن ہے، ٹھیک ہے، یہ منافقین یہ جھوٹے تہمت لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے، صحابہ کرام اولیاء اگر غیب جانتے تو فوراً کہتے کہ جھوٹ ہے، غلط ہے. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، جبرائیل علیہ السلام جو آ کر بتایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جوتے کو نکال دیا، ہٹا دیا، اپنے پیر سے نکال کے سائڈ کر دیا. نماز کی حالت میں تھے. کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو، انہوں نے آ کر بتایا تب پتہ چلا. تو جوتے کے اندر لگی ہوئی گندگی کا اگر انسان کو پتہ نہیں چل پاتا ہے اور نہیں چل پایا تو کیسے کہہ سکتے کوئی غیب جانتا ہے؟ اچھا، جب نبی نے جوتے نکالے تو صحابہ کرام نے دیکھ کر جوتے نکال دیے. تو نماز کا آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں نکال دیے؟ تو صحابہ کرام نے کہا دیکھیے سبحان اللہ، کیسی اقتدا، کیسی پیروی نبی کو ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتے نکالے تو ہم سب نے نکال دیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن بتایا کہ میں نے اس لیے نکالا کیونکہ فرشتے نے آ کر مجھے بتایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہے. اور کیا، اور بھی بہت ساری دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، صحابہ کرام نہیں جانتے تھے. ایک اور مثال لیتے ہیں. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ پیارے نبی آپ کچھ لوگوں کو، کچھ صحابہ کرام کو بھیج دیجئے فلاں جگہ پر، وہ جائیں گے، دین کی دعوت دیں گے، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، شاید کہ وہ کافر و مشرکین اسلام لے آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو، کتنے؟ 70 صحابہ کرام کو جو قرہ تھے، قرآن کے ماہر تھے، ان کو بھیجا دعوت کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے. گئے، چلے گئے وہ، تو اس شخص نے ان صحابہ کرام کو قتل کروا دیا. اللہ اکبر. گویا اس کی نیت میں کھوٹ تھی، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا جو آیا تھا، وہ کافر نہیں تھا، لیکن جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے کر کے لے گیا. وہ مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، دھوکہ دے کر لے گیا، قتل کروا دیا، شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دکھ ہوا، 70 صحابہ کرام قرہ، اتنا دکھ ہوا کہ تقریباً 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بد دعا دیتے رہے. اسی کو کہتے ہیں قنوت نازلہ، نماز میں بد دعا دیتے رہے ان لوگوں کو. اللہ اکبر. کیونکہ بہت کم موقع ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا دیا ہو، بہت کم پوری زندگی میں ملتا ہے. تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، پتہ ہوتا کہ ان کو شہید کر دیں گے یہ لوگ، تو کیا کبھی جانے دیتے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں. اگر آپ کو پتہ چلتا آپ کسی مسلمان کو نہیں جانے دیں گے کہ بیچارہ قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو معلوم رہا ہوگا اور جانے دیتے. تو کیسے کہتے کہ وہ غیب جانتے تھے؟ اللہ اکبر. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ، ایک رات تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرنے لگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے.
کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم اس رات میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے، اور رات میں رسول اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہی اپنے حجرے سے کمرے سے نکل کے قبرستان گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ شاید وہ دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھا کرنے لگی، دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے وہی جنت البقیع، اور پھر واپس آنے لگے تو عائشہ رضی اللہ عنہ طور سے واپس ہونے لگی کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ لے مجھے، اور تیزی سے بھاگی اور اپنے روم میں آ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روم میں پہنچے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے سانس لے رہی ہیں، سینہ سے پھول رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کسی کا سانس سے پھولے انسان تو تعجب ہوگا نا، کیا بات ہے؟ تو کہے نہیں کوئی بات نہیں، نہیں بتاؤ کیا بات ہے، بولو، تم بتاتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں بتاؤ گی تو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے گا۔ جب یہ بات کہی تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ بتا دیا کہ دیکھیے صحیح بات یہ ہے، سچائی کہ مجھے لگا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں، باری میری ہے، کسی اور بیوی کے پاس شاید جا رہے ہوں گے، تو اس لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا۔ جب آپ واپس پلٹے تو میں تیزی سے آنے لگی اور واپس آ گئے اپنے روم میں۔ اب بتائیے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مجھے لگا کہ کچھ سایہ جا رہا ہے سامنے سے کچھ، تو اس کا مطلب وہ جو سایہ مجھے سامنے سے دکھ رہا ہے وہ تم ہی تھی۔ ہاں، اب کیسے کہہ سکتے کوئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہو؟ ایک سایہ دکھا، ایک انسان جا رہا ہے، پھر بھی رسول اللہ علیہ وسلم کنفرم نہیں پایا کون ہے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے، کیوں آپ کا دل دھڑک رہا ہے، کیوں سینہ، کیوں سانس لے رہے زور زور سے؟ اس سامنے سے پوچھ رہا، بہت دور نہیں تھا۔ آج بھی لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر اور قبرستان کے پیچھے کتنا فاصلہ ہے، سامنے سے گزر رہی ہے، نبی کو پتہ نہیں چل پایا کہ یہ ہماری بیوی ہے۔ پوچھنے پر جب بات تب معلوم ہوا کہ یہ میری بیوی تھی اور یہ عائشہ تھی جو آگے جا رہی تھی۔ تب کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم الغیب ہو سکتا ہے، کوئی ولی بزرگ کوئی غیب جانتے ہوں گے؟ اس طرح سے اس کے علاوہ بہت سارے بے شمار دلیلیں ہیں کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اب اگر کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ عالم الغیب ہے، وہ اصل میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ باتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، مثلا قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیاں، یہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی، تو لوگ کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب نہیں تھے تو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ قیامت کی یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی ہوگی، یہ ہونے والا ہے؟ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی۔ قرآن کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسلام شریعت کی بات کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جو قیامت کی نشانیاں جو ہونے والی ہیں وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بتائی ہیں، اس لیے پتہ چلا۔ جنت کا بیان ہوا، جنت میں کیا کیا ہوگا کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ جہنم میں کیا کیا ہونے والا ہے کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ قبر میں کیا کیا ہو سکتا ہے کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری باتیں اللہ نے سکھائی، فرشتے کو بھیج کے قرآن بھیجا، فرشتے کو بھیج کر کے شریعت اور احکام مسائل بیان کیے گئے۔ تو اس بنیاد پر کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، یہ کتنی بڑی جہالت، نادانی اور کتنی بڑی گمراہی ہے، اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے سنا کہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو اچانک کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، آپ پوچھیں گے کہ آنے تو میری امت کے لوگ ہیں، تو کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کی تھی، یہ بدعتی ہیں، بدعت کا کام کرتے تھے دنیا میں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو سحقا لمن غیر، اس کو ہٹا دو، بھگا دو۔ تو جملہ بھی غور کہ انک لا تدری، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم نہیں لوگوں نے کیا کیا۔ تو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اب دنیا میں کون شرک کر رہا، کون کفر کر رہا، کون صحیح کیا غلط کر رہا، نبی کو معلوم پڑتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا، اللہ جانتا ہے بس۔ اور کسی بھی رسول کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے امتی کیا کر رہے ہیں، وفات پا گیا دنیا سے چلے گا، ان کو نہیں معلوم کہ امت کے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا اچھا کیا برا۔ اس لیے جب عیسیٰ علیہ السلام کو جب کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عیسیٰ، دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 117، اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم عبادت کرو اللہ کے علاوہ، خود تمہاری اور مریم کی، اپنے ماں کی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ میں نے تو ایسا کبھی حکم نہیں دیا شرک کرنے کا، توحید کی دعوت دی، لیکن جب میری وفات ہو گئی تو نے مجھے انتقال کر دیا، وفات دے دیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تو ہی گواہ ہے، تو دیکھنے والا ہے، تجھے سب کچھ پتا ہے کس نے کیا کیا۔ تو اس وجہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا امت کی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب آج بھی اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ، کوئی انتقال کر گیا یا کوئی خبر سننے میں آتی ہے، تو کچھ لوگ مسلمان کیا کہتے ہیں کہ جب پتہ نہیں کیا صحیح کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کچھ مسلمان؟ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، اللہ عالم۔
تو صرف اللہ عالم کہیں گے تو یہ تو صحیح ہے، یہی کہنا چاہیے، لیکن اللہ جانے اس کا رسول جانے یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول کو نہیں معلوم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی کیا خبر صحیح ہو رہی ہے، کیا غلط ہو رہی ہے، کیا حادثہ ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، صرف اللہ عالم ہونا چاہیے، یہ کہنا صرف اللہ بہتر جانے، بس اللہ جانے اس کا رسول جانے، اللہ جانتا اس کا رسول جانتا، یہ اب کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو اس وقت جو باتیں پوچھی جاتی تھی، جو مسائل پوچھے، تب کہتے تھے کہ اللہ جانے اس کا رسول جانے، ٹھیک ہے، مسائل کے بارے میں جب تک باحیات زندہ تھے، لیکن وفات کے بعد اب کہنا کہ اللہ جانے اس کا رسول جانے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے بات واضح ہو گئی کہ کچھ لوگ بیوقوف بناتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیسے نبی کو پتہ، یہ کیا ہونے والا ہے، اچھا کچھ باتیں جو نبی نے بتا دی اس وقت صحابہ کرام کو، یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے اللہ نے بتائی ہے، قیامت کی نشانیاں، جنت کا بیان، جہنم کا بیان، اور بھی کچھ مسائل، یا کسی کے بارے میں کوئی خبر کہ کون اچھا ہے یا کون برا ہے یا کون منافق ہے، جو کچھ واقعات درپیش ہوئے ہیں، جو مسائل آئے تھے یا ہوئے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، تو اس بنیاد پر کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا ہیں، یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جو باتیں نبی نے بتائی وہ اللہ کی طرف سے تھی، وحی کے ذریعے تھی، ساری باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، تو جو باتیں بتائی غیب کے بارے میں وہ علم ہو گیا۔ اب جنت کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا کیا ہے، تو کیا آپ عالم الغیب آپ بھی ہو گئے؟ جہنم میں کیا کیا ہوگا آپ بھی جانتے ہیں، تو کیا آپ بھی عالم الغیب ہو گئے؟ قبر کے اندر گنہگاروں کو عذاب ہوگا آپ تو جانتے ہیں، تو اس کا مطلب ساری دنیا کے لوگ عالم الغیب ہو گئے۔ تو بات واضح ہو گئی، کوئی بھی عالم الغیب نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین عالم الغیب، بس اللہ کے علاوہ کوئی بزرگ، ولی، پیر، فقیر، حتیٰ کہ رسول، فرشتے، کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔